معزز ناظرین، یہ کہانی ہے ایک غریب کسان کی جس نے اپنی غربت کے باوجود بھی ایک شہزادی سے محبت کی۔ پھر اسی حالت پریشانی میں اس نے محبت کو پکارا۔ اس کہانی میں واضح ہوتا ہے کہ کس طرح محبت کو اگر پکارا جائے سچے جذبے کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ تو وہ پلٹ کر آتی ہے، چاہے اس کے راستے میں دریا ہو، سمندر ہو یا چاہے محل کی دیواریں، وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ نہر کنارے اخروٹ اور بیدمشک کے درختوں کی چھاؤں تھلے ایک غریب کسان کا لڑکا بیٹھا بہتے پانی کو نہایت سکون و خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ یہ نوجوان کھیتوں میں پروان چڑھا تھا، جہاں ہر چیز محبت کی کہانی سناتی ہے، جہاں شاخیں آپس میں گلے ملتی ہیں، جہاں نسیم و بہار پھولوں سے آنکھ مچولی کھیلتی ہے، جہاں پرندے محبت کے راگ لاپتے ہیں اور جہاں فطرت اپنی تمام تر نظر فریبیوں کے ساتھ روحانیت کی تلقین کرتی ہے۔ ایسے میں 20 سالہ نوجوان نے کل ایک دوشیزہ کو چشمے کے کنارے حسین لڑکیوں کے جھرمٹ میں دیکھا اور عاشق ہو گیا۔ لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کی لڑکی ہے تو اس نے اپنے دل کو ملامت کی اور اپنی روح سے خود اس کی شکایت کی، مگر بے سود۔ ملامت دل کو محبت سے باز رکھ سکتی ہے، نہ شکایت روح کو حقیقت سے ہٹا سکتی ہے۔ انسان اپنے دل اور روح کے درمیان اس نرم و نازک شاخ کی مثال ہے جو شمالی اور جنوبی ہواؤں کی زد میں ہو۔ نوجوان نے نگاہ اٹھائی، بنفشا کے پھول بابونا کے پھولوں کے ہم پہلو اگے ہوئے تھے اور بلبل قمری سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اسے اپنی تنہائی پہ رونا آ گیا۔ محبت کی گھڑیاں اس کی نگاہوں کے سامنے پرچھائیوں کی طرح گزر گئیں۔ اس نے کہا الفاظ اور آنسوؤں کے ساتھ کہ اس کے جذبات بھی اس کے ساتھ رواں تھے، یہ دیکھو محبت مجھ سے مذاق کر رہی ہے۔ اس نے مجھے اپنا کھلونا بنا لیا ہے اور ایک ایسی جگہ لا کر چھوڑ دیا ہے جہاں آرزوئیں عیب سمجھی جاتی ہیں اور تمنائیں ذلت۔ محبت نے، جس کا میں پجاری ہوں، میرے دل کو تو شاہی محل میں اچھال پھینکا اور میری زندگی کو ایک غریب کسان کی پستوں زبوں جھونپڑی میں دھکیل دیا۔ اس نے میری روح کو اس پری وش کے حسن کا اسیر کر دیا جسے لوگ ہر وقت گھیرے رہتے ہیں اور اقتدار اعلیٰ جس کی حفاظت کرتا ہے۔ اے محبت، میں تیرا ہلکا بگوش ہوں، پھر تو مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ میں تیرے پیچھے پیچھے آتشی رستوں پر چلتا رہا اور شعلوں نے مجھے لپک لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی لیکن تاریکی کے سوا مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی زبان کو جنبش دی لیکن یاس و نو امیدی کے سوا ایک لفظ میرے منہ سے نہ نکلا۔ اے محبت، شوق نے مجھے ایک روحانی تشنگی سے ہمکنار کر دیا ہے جو محبوب کے بوسے کی سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی۔ میں کمزور ہوں اے محبت اور تو قوی، پھر تو مجھ سے کیوں جگڑتی ہے؟ میں بے گناہ ہوں اور تو عادل، پھر تو مجھے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بناتی ہے؟ مجھے کیوں ذلیل کرتی ہے جبکہ تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں؟ مجھ سے بے تعلق کیوں ہوتی ہے؟
جبکہ تو ہی میری خلقت کا سبب ہے۔ اگر میرا خون تیری مرضی کے خلاف میری رگوں میں گردش کرے تو اسے بہا دے، اگر میرے قدم تیری راہ کے سوا ذرا بھی جنبش کریں تو انہیں کاٹ ڈال، اس جسم کے ساتھ جو تیرا جی چاہے کر، لیکن میری روح کو ان پرسکون کھیتوں میں اپنے زیر سایہ لطف اٹھانے دے۔ نہریں اپنے محبوب سمندر کی طرف رواں ہوتی ہیں، پھول اپنے معشوق نور کے لیے مسکراتے ہیں، بادل اپنی ارادت مند وادی میں اترتے ہیں، لیکن میں جس کی بپتا سے نہریں واقف ہیں، نہ پھول اور نہ بادل، خود کو اپنے غم میں تنہا اور اپنی محبت میں اکیلا پاتا ہوں، اس سے دور جو مجھے اپنے باپ کی فوج کا سپاہی بنانا پسند کرے گی، نہ کہ اپنے محل کا خادم۔ نوجوان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، گویا نہر کی نغمہ آگہی روانی اور شاخوں کے پتوں کی لطیف سرسراہٹ سے گفتگو کا سلیقہ سیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، اے وہ کہ میں تیرے نام سے اس قدر مرعوب و خائف ہوں کہ تجھے میں تیرا نام لے کر پکار بھی نہیں سکتا۔ اے شان و شکوہ کے پردوں اور عظمت و جلال کی دیواروں میں مجھ سے چھپنے والی، اے وہ حور و ولقاء کہ ابدیت کے سوا جہاں ہر طرف مساوات ہی مساوات ہے، میں تجھ سے ملنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اے وہ کہ تلواریں تیری اطاعت کرتی ہیں، گردنیں تیرے سامنے خم ہوتی ہیں، اور خزانوں اور عبادت گاہوں کے دروازے تیرے لیے کھلے رہتے ہیں۔ تو نے میرے دل پر قبضہ کر لیا ہے، جسے اللہ نے شرافت و امتیاز بخشا تھا، اور میری عقل کو پرچا لیا ہے، جو کل تک ان کھیتوں کی آزاد فضا میں بے فکر تھی، لیکن آج محبت کی زنجیروں میں مقید ہے۔ اے حسین دوشیزہ، جب میں نے تجھے دیکھا تو اپنی تخلیق کی غایت کو پا لیا، لیکن جب میری نظر تیری بلندی اور اپنی پستی پر گئی تو مجھے معلوم ہو گیا فطرت کے کچھ راز ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور کچھ راستے ہیں جو روح کو ایک مقام پر لے جاتے ہیں جہاں محبت انسانی قانون سے بالا تر ہو کر حکومت کرتی ہے۔ اے غزال رعنا، جب میں نے تیری مست انکھڑیاں دیکھیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ زندگی ایک جنت ہے اور انسان کا دل اس کا دروازہ، لیکن جب تیری عظمت اور اپنی ذلت کو مارو اور روبا کی طرح آپس میں گتھم گتھا ہوتے دیکھا تو جان لیا کہ یہ زمین میرا وطن نہیں ہو سکتی۔ اے حسن و جوانی کی پیکر لطیف، جب میں نے تجھے حسین لڑکیوں کے جرم میں بیٹھے دیکھا جیسے پھولوں میں گلاب، تو گمان کیا کہ میرے خوابوں کی دلہن نے انسانی قالب اختیار کر لیا ہے، لیکن جب مجھے تیرے باپ کی بزرگی اور مرتبے کا علم ہوا تو میری سمجھ میں آ گیا کہ گلاب کا پھول توڑنے سے پہلے ان کانٹوں سے سابقہ پڑتا ہے جو انگلیوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ہاں، میری سمجھ میں آ گیا کہ جو کچھ خواب جمع کرتے ہیں بیداری اسے منتشر کر دیتی ہے۔ نوجوان اٹھا اور ان الفاظ میں یاس و نو امیدی کی تصویر کھینچتا ہوا شکستہ دل اور بے دلی کے ساتھ چشمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اے موت، آ اور مجھے زندگی کی قید سے چھڑا لے، وہ سرزمین یہاں کانٹے پھولوں کا گلا گھونٹتے ہوں رہنے کے قابل نہیں، آ اور مجھے اس زمانے سے نجات دے جہاں میں محبت کو عظمت کرسی سے اتار کر اس کی جگہ دنیاوی عزت کو بٹھا دیا گیا ہو۔ مجھے آزاد کر اے موت، دو محبت برے دلوں کی ملاقات کے لیے آغوش ابد دنیا سے کہیں زیادہ موزوں ہے، وہاں میں اپنی محبوبہ کا انتظار کروں گا اور وہیں ہم دونوں ملیں گے۔ جب وہ چشمہ پر پہنچا شام ہو چکی تھی، سورج نے اس کھیت سے اپنی سنہری چادر سمیٹنی شروع کر دی تھی۔ حسین شہزادی کے قدموں تلے روندی ہوئی زمین پر بیٹھ کر وہ رونے لگا، اس نے اپنا سر سینے کی طرف جھکا لیا، گویا قلب گریزاں پر قابو پانا چاہتا ہو۔ اسی اثنا میں بید مشک کے درختوں کے پہلو میں ایک دوشیزہ سبزے کو اپنے دامنوں سے نہال کرتی ہوئی نمودار ہوئی، وہ نوجوان کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی
اور اپنا نرم و نازک ہاتھ اس پر رکھ دیا۔ نوجوان نے گھبرا کر نگاہ اٹھائی۔ اس میں سونے والے کی طرح جیسے سورج کی شعاؤں نے بیدار کر دیا ہو۔ حیرانگی تھی۔ اس نے دیکھا شہزادی سامنے کھڑی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر کھڑا ہو گیا، جس طرح موسیٰ طور کی چوٹی پر اپنے محبوب کا جلوہ روشن دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی زبان نے جواب دے دیا اور اشک آلود آنکھوں نے زبان کا فرض ادا کیا۔ دوشیزہ نے اسے گلے لگا لیا، ہونٹوں اور آنکھوں کو بوسہ دیا، گرم گرم کریوں کو چوما اور بانسری سے زیادہ شیریں آواز میں بولی، میرے محبوب، میں نے تمہیں خوابوں میں دیکھا ہے، تنہائیوں میں تمہارے تصور سے جی بہلایا ہے۔ تم میری روح کے رفیق ہو جسے میں نے گم کر دیا تھا۔ تم میری ذات کے حسین نصف آخر ہو جو اس دنیا میں آنے سے پہلے مجھ سے جدا کر لیا گیا تھا۔ میں چوری چھپے تم سے ملنے آئی ہوں۔ میرے حبیب، دیکھو اس وقت تم میری آغوش میں ہو، پریشان نہ ہو۔ میں اپنے باپ کے جاہو چشم پر لات مار کر آئی ہوں تاکہ تمہارے ہمراہ کسی دور دراز مقام پر چلی جاؤں اور ہم دونوں زندگی اور موت کے جام ایک ساتھ پئیں۔ اٹھو میرے پیارے، ہم انسانوں سے دور، بہت دور کسی ویرانے میں چلیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے والے درختوں میں سے ہو کر کہیں چلے گئے۔ رات کے پردوں نے انہیں روپوش کر دیا تھا۔ وہ بادشاہ کی قوت و عظمت کی پرچھائیوں سے بے خوف چلے جا رہے تھے۔ شاہی جاسوسوں کو شہر کے آس پاس دو انسانی ڈھانچے ملے، جن میں سے ایک کے گلے میں ہار تھا۔ قریب ہی ایک پتھر پڑا تھا جس پر یہ الفاظ کنندہ تھے، ہمیں محبت نے ملایا ہے، پھر کون ہے جو ہمیں جدا کر سکے؟ ہمیں موت نے اپنی پناہ میں لیا ہے، پھر کون ہے جو ہمیں اس کی پناہ سے نکال دے؟ یہ کہانی خلیل جبران کے افسانہ کہانی سے لی گئی ہے۔